جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی جو حالات ہیں اس پر اتنے گہما گہمی رہی کہ ہم افغانستان کا ایشو یاد کرنا ہی بھول گئے، اور یہ سب اور افغانستان کے اندر جو معاملہ چل رہے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں اب تک تسلیم کیوں نہیں کیا گیا، ہمارے ہاں کوئی جو ہے وہ غیر ملکی جو وہ نہیں اب رہا جو آپ کو خطرے کا باعث بنتا ہو۔ دوسرا، ایک اور پاکستان کے تناظر میں اطلاع یہ ہے کہ جی تحریک طالبان جو کالعدم تحریک طالبان ہے اس کے ساتھ مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہوا ہے جو وہ اس کر میں رہے ہیں طالبان کی بنیادی شرط یہ تھی کہ جو ان رہائی کی مین لیڈرشپ ہے وہ رہائی نہیں ہمارے پاس بھجوا دیں، کابل بھیجیں اور وہاں سے رہا ہو۔ وہاں نہیں رہا نا وہاں، تاکہ ہم مذاکرات کریں۔ آدھے جیل میں ہیں، آدھے وہاں ہیں، یہ پیغام لے کے یہاں آتے ہیں، وہ پیغام لے کے یہاں آتے ہیں، نہ مشاورت ہوتی ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ وہ انہوں نے یہ شرط پوچھی کہ میں نے اس میں شاید بتایا بھی تھا کہ مسلم خان تھا نا ایک جو ریڈیو چلایا کرتا تھا، سوات والا، سوات میں ٹیکسی ڈرائیور جو تھا وہ امریکہ میں اوپر یہاں آیا تھا، اس کا ایک تو مسلم خان ہے، ایک اور اس کو بھیجا انہوں نے۔ اور دوسری بیسیکلی یہ انیشیٹو طالبان سے زیادہ جرگے کا تھا، محسود قبائل کے جرگے کا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بیسیکلی زیادہ تر ان کی عمارت جو ہے محسود قبائل کے پاس ہے، تو وہ یہاں جا کے انہوں نے وہاں پر اس کو طالبان کو بھی مجبور کیا، اور طالبان بھی سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے داعش وہاں پر پنپ رہی ہے۔ اچھا، اور داعش کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ داعش طالبان ٹی ٹی پی جو ہے اس کے ساتھ مل کے وہ ایک تصور ان کا یہی ہے، اور وہ ایک عجیب و غریب سا ان کا فنامنا ہے کہ جو نیشن سٹیٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ایک ملک ہر ملک جو ہے اس کی باؤنڈریز طالبان نے افغانستان کے اندر کیوں اکیلے اسلام نافذ کیا ہے؟ وہ بھائی پہلے افغانستان میں نافذ ہونے پھر آگے چلے۔ اب عثمان صاحب اصل چیز یہ ہے کہ افغانستان سٹیبل ہوتا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے امارت اسلامی نے ایک بہت خوبصورت قسم کا اشتہار دیا ہے، وہ اشتہار میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی لگایا ہے، اور وہ میں سے اس کو پڑھ دیتا ہوں، اور یہ دعویٰ جو ہے یہ بڑے کم لوگ کرتے ہیں۔ یہ امارت اسلامیہ اگر ایک پرامن، خوشحال، پرسکون اور خوبصورت جگہ کا وزٹ کرنا چاہتے ہو تو افغانستان کا وزٹ کریں، جہاں آپ کو خوبصورت مقامات کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہادر، مہمان نواز اور اسلام پسند لوگ دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ویزا تو دیندے نہیں اوریہ صاحب؟ نہیں، ویزا مل جاتا ہے، ویزا مل جاتا ہے۔ آپ کا ویزا کتنے دنوں بعد ملا؟ نہیں، ویزا بھی پڑا ہے ان کے پاس، میں لے نہیں گیا، لے چلے جائیں گے۔ مجھے تو خیر وہ استقبال بھی آج بھی میری زبیرہ مجاہد صاحب کا میسج آیا ہوا تھا کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میں تو چاہ رہا تھا کہ امن نہ ہو جائے، تو ہم تو ان کو اس زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں 1995 96۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عثمان صاحب ہم لوگ اپریشیٹ کرنا نہیں چاہتے، صرف اس لیے کیونکہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت بات احمد جاوید صاحب نے کی تھی۔ میں اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص واقعی صاحب علم ہے جس کی بات میں زمین پہ بیٹھ کے سننے کا چاہتا ہوں تو وہ احمد جاوید ہے۔ ہر طرح کا علم، اللہ نے دین کا علم، شاعری کا علم، فلسفہ، ہر چیز کا علم، تو انہوں نے ایک بلدار بات کی تھی کہ جو ملحد ہے نا جی، یہ بنیادی طور پر اس کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے جناب، اس کو بھی دلیل سے اندازہ ہے کہ اللہ موجود ہے۔ بیسیکلی وہ اللہ کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہتا، اپنی آزادی نہیں قربان کرنا چاہتا۔ بنیادی مسئلہ ہے کہ اللہ کو مان لیا تو اس اللہ کو نہیں ماننا چاہتا جو اس یہ تو 90% جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ نہیں چاہتے۔ سر وہ چلو مان لیا نا، وہ تھوڑا بہت ریپینٹ تو کرتے ہیں یار اللہ تعالیٰ دیکھیں نا آپ مصیبت کے وقت مصیبت سے بہت مانتے ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا نا جی، تو اس سے پہلے کوئٹہ کا بھی میں زلزلہ 1997 میں سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا کوئٹہ کے اندر، تو میں اس وقت کوئٹہ میں تھا، تو کوئٹہ میں جب زلزلہ آیا تو پہلا زلزلہ جو تھا رکنے کا نام نہیں لیتا تھا، تو لوگ گھروں سے باہر نکلا ہے، اس کا زلزلہ رک گیا، لوگ اندر جا کے سو گئے لیٹ کے، کوئی 10 منٹ کے بعد دوبارہ جب زلزلہ آیا تو کوئی بندہ جا کے شراب پی رہا تھا یا جوا کر رہا تھا یا اور کسی گندے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا باہر نکلا۔ عثمان صاحب صبح دیکھیں، صبح میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو جس طرح ایسا لگتا تھا عید کی نماز ہے آج، بری ہوئی مسجد۔ تو میں ان سے کہتا اللہ چاہے تو تمہیں 1 منٹ میں دیر نہیں لگاتا تم لوگوں کو دیکھ۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم افغانستان میں ان کے امن کی کیوں تعریف نہیں کر رہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہاں جو جس وقت وہ اس طرح کا ہمیں اسلام جو ہے زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو مشہور آیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ جو جادوگر تھے نا جی، وہ سارے ایک دن فرعون کے پاس بیٹھے تھے کہ ان 2 لوگوں کو پکڑ لو اور ہم جادو سے ان کو توڑ کر دیں گے، ورنہ 2 کام کریں گے۔ ایک تو یہ کام کریں گے یہ تم سے تمہارے علاقہ چھین، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہمیں، آئیں تو یذھبکم طریقۃ بالمصلح،
یہ تم سے تمہارا آئیڈیل لائف سٹائل چھین لیں گے. اچھا. یعنی یہ کٹ ملائیت آ جائے گی, یہ جو تماش بینی ہے, جو عیاشی ہے, یہ جو سارا کچھ ہے, یعنی اتنی تماش بینی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو عورتیں تھیں وہ مردوں کو شیئر کیا کرتی تھیں. تانا یہ تو دیا تھا زلیخا کو کہ تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے ہم سے, تو اتنی غلاظت ہو چکی ہوئی تھی, اس کو چھین لیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب وہاں انہوں نے عورتوں کو علیحدہ کر دیا. اب دیکھیں انہوں نے ابھی ڈگریاں تقسیم کی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں حجاب کے اندر وہ عورتیں گئی ہیں پڑھنے کے لیے. 1000 دفعہ میں نے خواتین سے مجمع کے اندر جب میں کبھی یونیورسٹیز میں پڑھ جاتا تھا تو پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ تو کہ تم عورتیں جو ہیں عورتوں کے اندر بیٹھے ہوئے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہو یا مرد عورتوں کے درمیان؟ مرد عورت درمیان بیٹھے ہو تب تو 10,000 باتیں نہیں کر سکتے. ہم تو بار بار اپنے کپڑے سنبھالتی پھرتی ہیں, ہم تو اپنے بار بار اپنے آپ کو, ہمیں تو نظریں نہیں ان کی جو ہے فضول قسم کی ان سے چبھن محسوس ہوتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بازار کے اندر کھڑی ہو گئی ہیں, بالکل ننگی ہو گئی ہیں, اسی گلیز گلیز نظریں ہوتی رہو گئی. تو اب کیوں نہیں ایک کسی کو کمفرٹیبل ماحول دے؟ اب دنیا دیکھا, دنیا پوری کے اندر ابھی تک معاشرہ اس طرح کا نہیں ہوا کہ مرد اور عورتوں کے ہاسٹل ایک ہو جائیں یا ان کے باتھ روم ایک ہو جائیں. ابھی تک لیڈیز کے اور اس کے بعد الگ الگ دنیا پوری میں الگ الگ ہے. تو اللہ کا باقی چیزوں میں جو ایک اللہ نے ایک اناٹمی میں لفظ کیا, وہاں یہاں پر تو وہاں پر اس وقت جس طرح کا امن ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذکر نہیں کرتے تاکہ کہیں کسی طور پہ لوگ جو ہیں قائل نہ ہو جائیں کہ وہاں سکون بھی آ سکتا ہے شریعت نافذ کرنے سے. 1000 دفعہ میں نے خواتین سے مجمع کے اندر جب میں کبھی یونیورسٹیز میں پڑھ جاتا تھا تو پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ تو کہ تم عورتیں جو ہیں عورتوں کے اندر بیٹھے ہوئے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہو یا مرد عورتوں کے درمیان؟ مرد عورت درمیان بیٹھے ہو تب تو 10,000 باتیں نہیں کر سکتے. ہم تو بار بار اپنے کپڑے سنبھالتی پھرتی ہیں, ہم تو اپنے بار بار اپنے آپ کو, ہمیں تو نظریں نہیں ان کی جو ہے فضول قسم کی ان سے چبھن محسوس ہوتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بازار کے اندر کھڑی ہو گئی ہیں, بالکل ننگی ہو گئی ہیں, اسی گلیز گلیز نظریں ہوتی رہو گئی. تو اب کیوں نہیں ایک کسی کو کمفرٹیبل ماحول دے؟ اب دنیا دیکھا, دنیا پوری کے اندر ابھی تک معاشرہ اس طرح کا نہیں ہوا کہ مرد اور عورتوں کے ہاسٹل ایک ہو جائیں یا ان کے باتھ روم ایک ہو جائیں. ابھی تک لیڈیز کے اور اس کے بعد الگ الگ دنیا پوری میں الگ الگ ہے. تو اللہ کا باقی چیزوں میں جو ایک اللہ نے ایک اناٹمی میں لفظ کیا, وہاں یہاں پر تو وہاں پر اس وقت جس طرح کا امن ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذکر نہیں کرتے تاکہ کہیں کسی طور پہ لوگ جو ہیں قائل نہ ہو جائیں کہ وہاں سکون بھی آ سکتا ہے شریعت نافذ کرنے سے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کب تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ مذاکرات کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.